خامن سے جان چھڑا لے۔ جی آپ نے دیکھ لیا کہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں کہ عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انجینئر صاحب نے غلط ترجمہ کیوں کیا۔ اس لیے کیا کہ انجینئر صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں نا، وہ دعویٰ اس غلط ترجمے کے بغیر ممکن تھا نہیں، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت پر کوئی گناہ نہیں، اس کا مطلب یہ عورت کے لیے آپشنل ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے فلا جناح علیہما، تثنیہ کی ضمیر ہے۔ پہلی جماعت کا بچہ جو ہوتا ہے نا مدرسے کا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ پروناؤن میں ہما مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہا ضمیر عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے خالی، تو یہاں ہما ہے، ہا نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میاں بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ دونوں کے لیے آپشنل ہے، دونوں پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ اور انجینئر صاحب نے ترجمہ کیا کہ عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے، گویا یہ شو کر دیا کہ عورت کے لیے آپشنل ہے، اس میں مرد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عورت چاہے گی تو خلا لے سکتی ہے، پیسے دے کے جان چھڑا سکتی ہے، نہیں چاہے گی تو جان نہیں چھڑا سکتی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میں نے جو تقریر کی اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں دونوں پر کوئی گناہ نہیں، تو اٹ مینز کہ مرد کے لیے بھی آپشنل ہے کہ وہ پیسے لے کے جان چھوڑ دے، مرد میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور عورت کے لیے بھی آپشنل ہے کہ وہ پیسے دے کے جان چھڑا لے۔ تو دونوں اگر یہ آپس کی رضامندی سے کریں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی دونوں میں سے کسی ایک پہ تھوپا نہیں جا سکتا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ انجینئر صاحب نے ترجمہ غلط کیوں کیا، کیونکہ انجینئر صاحب اگر ترجمہ صحیح کر دیتے تو یہ صحیح ترجمہ ہی انجینئر صاحب کے اگینسٹ چلا جاتا، اس لیے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے ترجمہ ہی آیت کا غلط کیا۔ اٹ از کالڈ بدترین خیانت، بٹ اٹ از کالڈ بدترین تحریف، یعنی اللہ کی آیات میں تحریف، بٹ اٹ از کالڈ اللہ کی آیات کے ساتھ بدترین مذاق۔ آگے خود انجینئر صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ عورت بطور فدیہ کے وہ رقم دے گی، جیسے کہ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں۔ لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامن کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دیں، نہ، عورت کی بھی مرضی ہے اپنے خامن کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ تو اللہ نے مارا وہ فدیہ دے کے عورت جان چھڑا سکتی ہے اپنے خامن سے۔ قرآن کے الفاظ بھی یہی ہیں، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، اللہ کہتے ہیں اس رقم کے بارے میں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ رقم جو عورت بطور فدیہ کے دے گی۔ فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ قیدی دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ دنیا میں آپ نے کوئی ایسا قیدی دیکھا